نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت نہایت ہی خستہ ہو گئی ہے۔ آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں، آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کوئی جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر رشتے کو بچانے کے لیے تمہیں جھکنا پڑے تو تم جھک جاؤ، اور تمہیں جھکنے کی وجہ سے اگر تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ اس سے بڑھ کر شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں حضور کی طرف سے عزت ملے گی۔ لیکن کوئی اس بات کو سمجھے تب تو، کوئی ان باتوں پر عمل کرنا چاہے تب تو، کیونکہ لوگوں نے تو احکام اسلام کو کب کا بھلا دیا، اللہ اور رسول کی باتوں سے کب کا منہ موڑ لیا۔ اگر اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ خدا را ان کاموں کو چھوڑیں، دنیا داری چھوڑیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ترک دنیا اختیار کر لیں اور جنگلوں میں جا کر بس جائیں، آپ آبادی میں رہیں، آپ دنیا والوں کے ساتھ رہیں، لیکن دنیا میں جس نے آپ کو بھیجا ہے آپ اس کو نہ بھولیں۔ اس نے جو حکم دیا ہے اس کے احکام کی پابندی کریں۔ آج نہ بیوی شوہر کی بات ماننے کو تیار ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کی بات ماننے کو تیار ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مولوی صاحب سے سوال کیا، کہتا آ کر کہ مولوی صاحب میری بیوی میرے ماں باپ کے کپڑے نہیں دھوتی، میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، میں کیا کروں، بڑا پریشان رہتا ہوں۔ جواب ملا، تمہارے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ یا تم اپاہج ہو، تم لنگڑے ہو، تم لولے ہو کیا؟ اچھے خاصے نوجوان تو ہو، پورا کا پورا کھیت جوت رہے ہو، دکان بھی جاتے ہو، تم اپنی ماں کے بیٹے ہو، تم کو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے کپڑے دھونے چاہیے، بیوی کو کیا گالیاں بک رہے ہو؟ وہ بیوی ہے تمہاری، کوئی نوکر نہیں۔ اگر مرد جوان ہے تو ماں باپ کی خدمت خود کرے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بیویاں اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کریں، ان کے کپڑے نہ دھوئیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو میں مردوں سے کہوں گی کہ تم ایک دن اپنے ماں باپ کے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھ جاؤ، اگلے دن سے وہ خود آ کر کے کہے گی میں مر گئی ہوں کیا جو تم یہ کام کر رہے ہو؟ لیکن تم بھی حد درجے کے بدتمیز ہو، موٹی موٹی گالیاں بکتے ہو بیوی کو۔ بعض نوجوانوں کی زبان اتنی گندی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے غصے کے آگے کسی پر توجہ نہیں کرتے اور موٹی موٹی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وجہ پوچھی گئی تو کیا معلوم ہوا کہ کام اپنا بند ہے، کام اپنا نہیں چل رہا ہے اور بیچاری بیوی گالی سن رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ غلطیاں صرف مردوں کی ہی ہیں، بعض عورتیں بھی اس قدر بدتمیز ہو گئی ہیں کہ شوہر ابھی بیچارہ تھکا ماندہ گھر کے اندر آتا ہے، کام سے ویسے ہی تھک کر کے آیا ہے، کام ویسے ہی نہیں چل رہا، لیکن گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوا بیوی نے نکالا سینڈل اور بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بچے رونے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جیسے مانو کہ بھینس نے کچل دیا ہو۔ بچوں کو مارا تو بچے رونے لگے۔ شوہر نے کہا رے کیا کر رہی ہو؟ ایک تو تھکا ماندہ وہ آیا تھا، جیسے ہی بولتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ چپ رہو تمہاری ہی وجہ سے تو یہ نوبت آئی ہے، یہ سب تمہارے ہی تو کارنامے ہیں، اور یہ جو تمہاری بڑھیا اماں بیٹھی ہوئی ہے یہ سب اسی نے بگاڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ماں کو بھی لپیٹ لیا۔ اب شوہر بھی بھڑک گیا، کہنے لگا کہ دیکھ میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہیو، میری ماں کو الٹا سیدھا نہ کہنا، اگر میری ماں کے خلاف کچھ الٹا سیدھا کہا نا تو تجھے گھر سے نکال کر کے باہر کر دوں گا اور اسی وقت تجھے پھینک دوں گا۔ اب تو یہ غصے میں دوپٹہ پھینکتی ہے، ایک تو پہلے سے بھی دوپٹہ ڈھنگ سے نہیں رکھا تھا، سر پر نہیں اوڑھا تھا اور دوپٹے کو پھینکا، اور کہتی ہے کہ اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو ابھی طلاق دے۔ اتفاق سے اب وہ بھی ایک باپ کا ہی اولاد تھا، اس نے بھی طلاق دینا شروع کر دی، اور جو طلاق دینا شروع کی تو طلاق 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 ایک سانس میں کہتا چلا جا رہا ہے، جب تک کہ سانس نہیں ٹوٹی تب تک کہ طلاق چلتی رہی۔ اب جیسے ہی سانس ٹوٹی سانس لینے لگا اور الٹی سیدھی سانس لے رہا ہے۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا، گھنٹے کے بعد غصہ جب اترتا ہے
تو شوہر ادھر بیٹھا ہے، بیوی ادھر بیٹھی ہے۔ پتہ نہیں یار مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، پتہ نہیں میرے جسم میں چیٹیاں چلنے لگی ہیں، پتہ نہیں مجھ پر جن کا اثر ہو گیا ہے، بھوت کا اثر ہو گیا ہے، میرا سر کا درد جاتا ہی نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کروں، میں اتنی الٹی سیدھے باتیں کیوں کہتا ہوں، پتہ نہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے۔ تم نے سنا میں نے تمہیں کچھ کہا؟ تو بیوی اب یہ بھی بڑی جھوٹی بولی، ہاں میں نے سنا تھا تم نے مجھے 1 طلاق دی تھی۔ کیا کہتی ہے کہ 1 طلاق دی تھی، اور طلاق تب تک چلی ہے جب تک سانس نہیں ٹوٹی، ایک سانس میں طلاق 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 کی رٹ لگا رہا ہے۔ اور اب بیوی بھی جھوٹی کہتی ہے کہ نہیں تم نے 1 ہی طلاق دی ہے۔ گئے مفتی صاحب کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے، تو اب مفتی صاحب تو وہی نہ کہیں گے جو کتابوں میں لکھا ہے۔ جا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، تم نے 1 طلاق دی تھی تو طلاق نہیں ہوئی، ابھی 2 بچے ہیں ان کا خیال رکھیو، اور اب اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ لیکن اب وہ مفتی صاحب کیا جانے، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب حرام ہی ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ امام اعظم کے دور کی بات ہے کہ پہلے چھتیں کچی ہوتی تھی اور لکڑی والی سیڑھی ہوتی تھی۔ ایک عورت چھت پر چڑھ رہی تھی، بیچ سیڑھی میں جیسے ہی پہنچی شوہر آ گیا اور بولا ٹھہر جا، وہیں رہنا، اگر اوپر چڑھی تو طلاق اور نیچے اتری تو طلاق۔ اب بیچاری کو بیچ میں ٹانگ دیا، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ اب شوہر کو جب سمجھ میں آیا ہے تو پہنچا مفتی صاحب کے پاس، کہا کہ کیا کروں، اب معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ امام اعظم کے پاس جائیں۔ امام اعظم کے پاس جیسے ہی گئے، امام اعظم نے کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جاؤ اس عورت کے بھائی کو بلا لاؤ اور اسے کہو کہ سیڑھی کے جو نیچے ڈنڈے لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹا دو اور اس عورت کو پکڑ کر کے نیچے کھینچ دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسے تو وہ گر جائے گی۔ امام اعظم نے کہا ہاں گرے گی، کم سے کم طلاق تو نہیں ہوگی۔ اب اس کا بھائی آتا ہے اور سیڑھی کے ڈنڈے نکال کر کے اپنی بہن کو نیچے کھینچ دیتا ہے۔ اب سارے لوگ تو شور مچانے لگے، کہنے لگے کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو امام اعظم نے جواب دیا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس کو اوپر چڑھتے دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو امام اعظم نے کہا تو پھر کیسے طلاق ہوئی؟ پھر کہا کیا تم میں سے کسی نے اس کو نیچے اترتے دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر امام اعظم نے کہا تو پھر کیسے طلاق ہوئی؟ حالانکہ طلاق تو اس شرط پر مقید کی گئی تھی کہ اگر اوپر چڑھی تو طلاق، نیچے اتری تو طلاق۔ اب نہ تم نے اسے اوپر چڑھتے دیکھا اور نہ ہی نیچے اترتے دیکھا، تو پھر طلاق کیسے ہوئی؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات آ جایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے منت مانگ لی کہ میری اگر بیٹی ہو گئی نا تو اس کو جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں دوں گا، دنیا کی ساری دولت اس کو دوں گا۔ اب کوئی بادشاہ بھی دنیا کی ساری چیزیں نہیں دے سکتا، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، موٹر سائیکل، سائیکل، رکشہ، ٹانگا، گائے، بیل، بھینس، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب وہ دے گا تو کیا کہاں سے دے گا؟ اب اللہ کے فضل و کرم سے بیٹی ہو گئی، بیٹی جوان ہو گئی، اب باپ پریشان، کرے تو کیا کرے؟ مفتی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے امام اعظم کے پاس بھیج دیا۔ امام اعظم کے پاس پہنچا، امام اعظم نے کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جاؤ جا کر کے شادی کی تاریخ رکھو۔ اب نکاح کی تاریخ رکھی گئی، نکاح کا دن آ گیا، امام اعظم آئے اور امام اعظم اس شان سے آئے کہ امام اعظم نے اپنے ہاتھ میں قرآن کریم ہدیہ لیا اور اس بیٹی کو پکڑایا اور قرآن کریم اس کے جہیز میں دے دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی بھی چیز خشکی میں اور طری میں ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں ہے۔ تو قرآن مجید اس بیٹی کو جہیز میں دیا گیا، اور قرآن مجید دیا جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دنیا کی ساری دولت دے دی گئی، اور یہ رواج چل پڑا، اور آج ہر باپ اپنی بیٹی کو شادی میں قرآن مجید ضرور دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے مولوی صاحب کے پاس اور کہتا ہے مولوی صاحب فلاں نے اپنی بیوی کو 2.5 طلاقیں دے دی، اب اس کا کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ 2.5 طلاق؟
اس نے کہا ہاں۔ اب اس شخص کو بلایا گیا، اس نے کہا ہاں مولوی صاحب، میں نے اپنی بیوی کو 2.5 طلاق دے دی، اب میں کیا کروں، کتنی طلاقیں ہوں گی؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ 2 تو طلاقیں ہو گئیں، اب یہ تم 2.5 کہہ رہے ہو، یہ ہوئی کیسے؟ تو اب لگا وہ قصہ بیان کرنے۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میرے گھر میری سالی آئی ہوئی تھی، مجھے بیوی غصہ آیا، میں نے اسے طلاق دے دی، اب 2 طلاقیں دے چکا تھا، تیسری دے ہی رہا تھا، تو سالی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے آدھی کہا اور آدھی نہ کہہ سکا۔ تو مولوی صاحب بھی مسکرا پڑے اور کہا ہاں بھائی، بات تو نے صحیح کہی ہے، لیکن وہ آدھی نہیں رہی، وہ پوری ہو گئی، کیونکہ تیری نیت 3 طلاق کی تھی، تو نے اگر 2 بھی دی تھی، تیری نیت 3 کی تھی تو ہو جائے گی۔ آخر مولوی صاحب تو یہی بتائیں گے نا جو صحیح مسئلہ ہے۔ اب تو نے منہ دبایا، یہ تو اچھا ہے کہ وہ تیری سالی تھی کہ اس نے تیرا منہ دبایا، اور اگر وہ سالہ ہوتا نا تو پھر تیرا گلا ہی دبا دیتا، اور پھر طلاق نہیں ہوتی، وہاں نماز جنازہ ہوتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ قرآن مجید جو ہے اس میں ہر چیز کا علم ہے، قرآن مجید میں ساری دنیا اور آخرت کی ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جیسے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، حالانکہ یہ دنیا تو ایسی چیز ہے کہ جو آج ہے اور کل نہیں رہے گی، اور اس دنیا سے اگر ہمیں کچھ لے کر کے جانا ہے تو ہمیں اپنے اعمال لے کر جانا ہے، اور اعمال کو بنانے کے لیے اگر ہمیں کوئی راستہ سیکھنا ہے، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم، تو وہ ہمیں قرآن سے ملے گا، ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، بسانا ہوگا، تبھی ہم آخرت میں نجات پائیں گے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں قرآن سے ہر ایک چیز کا جواب دے سکتا ہوں۔ اب آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھا کریں، اور اگر قرآن پڑھیں گے تو جس طرح سے سمندر میں جتنے غوطے لگائے جاتے ہیں اتنے ہیرے نکالے جاتے ہیں، اسی طرح آپ جتنا قرآن پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں نورانیت پیدا ہوگی اور آپ کے چہرے پر نور پیدا ہوگا۔ آج کل عورتیں میک اپ اور دنیا بھر کی کتنی چیزیں لگائے پھرتی ہیں، جیسے دیواروں پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو اس کو پرائمر PUP لگا کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بنایا جاتا ہے، تو آج وہی حال عورتوں کا ہے۔ بوڑھی ہو گئی ہیں، چہرے پر میک اپ لگا کر کے ایسا ظاہر کرتی ہیں جیسے کہ جوان ہے، گوری چٹی ہے، ابھی آدھے گھنٹے پہلے کچھ اور تھی، آدھے گھنٹے کے بعد کچھ اور ہو گئی، کالی تھی، میک اپ لگا کر کے گوری ہو گئی۔ اب میک اپ لگا کر کے جب نکلتی ہے، بچہ گود میں رو رہا ہے، کہتی ہے، بچہ کہتا ہے امی امی، وہ کہہ رہی ہے میں ہی تو ہوں، لیکن پھر جب منہ کو دیکھتا ہے بچہ تو پھر رونے لگتا ہے، کہتا ہے امی امی، پھر وہ کہتی ہے ارے میں ہی تو ہوں۔ دیکھو ذرا، کلر نے انسان بدل دیا، اس نے میک اپ کیا، بچے نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بچے کو دھوکہ دے رہی ہو؟ بچہ پھر کہتا ہے امی امی، اب ماں کی آواز سن کر کے ماں کو ڈھونڈتا ہے، اور جب ماں کی طرف دیکھتا ہے تو پہچانتا ہی نہیں، کہتا نہیں یہ تو میری امی نہیں ہے، میری امی تو کالی تھی، یہ تو گوری ہے۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑیں، اب میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں، اور میں آپ کو اب کچھ وظائف بتانا چاہوں گی اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گی، اور لیکن یہ وظائف بھی جو میں بتا رہی ہوں یہ بھی قرآن ہی سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ جن لڑکیوں کے چہرے پر مہاسے نکل آتے ہوں، چہرے پر داغ دھبے پڑ جاتے ہوں، چہرے کی نورانیت ختم ہو رہی ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اور ہر شام 5 وقت کی نماز ہر روز پڑھیں، اور ہر شام سورہ نور کی تلاوت 3 مرتبہ کریں، اور پڑھنے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو ملیں اور سارے بدن پر ہاتھوں کو ملیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا سارا میک اپ ایک طرف اور قرآن پاک کا نور ایک طرف۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دنیا کا سارا میک اپ ایک طرف رہ جائے گا، لیکن قرآن پاک جو چہرے پر نور پیدا کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کل کی عورتیں بھی تو تھیں، لیکن وہ بھی تو خوبصورت ہوتی تھی، ایسا تو نہیں کہ کل جب میک اپ نہیں تھا تو عورتیں خوبصورت نہیں تھی۔ اور ان کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ
کہ پہلے کی عورتیں جو میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، اگر ان کے چہرے پر پسینہ آ جاتا تو جب وہ پسینے کو پوچھ لیتی تھی تو ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا. لیکن آج کیا حال ہے؟ آج اگر چہرے پر پسینہ آ جائے اور اس پسینے کو پوچھ لیا جائے تو پھر پوری کی پوری بھوت نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ میک اپ خراب ہو گیا. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہر ایک چیز کا بیان ہے قرآن میں. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یعنی اس میں بیان کر دی گئی ہے ہر ایک چیز. اگر بچہ رات کو رو رہا ہوتا ہے، شوہر پریشان، بیوی پریشان، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اگر عورت قرآن پڑھنے والی ہوگی، اگر قرآن پڑھنا جانتی ہوگی تو اپنے بچے کو گود میں لے گی اور 8 مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کر کے بچے کو پھونک دے گی تو انشاءاللہ بچہ چپ ہو جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا. پورے دنیا کے اعمال ایک طرف اور قرآن مجید کا عمل ایک طرف. اگر کسی بچے کو نظر لگ گئی ہو، پیٹ میں درد ہو رہا ہو، رو رہا ہو، بچہ پریشان ہو، تو جو عورت قرآن پڑھنے والی ہوگی وہ قرآن اٹھائے گی، ادھر ادھر نہیں بھاگے گی اور 29ویں پارے کی آیت پڑھے گی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے وہ بچے کو پھونک دے گی، کیسا ہی نظر بد ہو انشاءاللہ بچے سے وہ نظر بد ختم ہو جائے گا اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر بچہ چھوٹا ہے اور ماں پریشان ہے کہ دودھ نہیں اتر رہا، کیا کیا جائے؟ تو زیادہ سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کرے کہ سفید تل اور سونٹ لے اور اس پر 17 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پوری سورہ 17 مرتبہ پڑھ کر کے پھونک لے اور اس کو کھائے اور پھر قرآن کا کمال دیکھے. انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ دودھ سے سیراب ہو جائے گا. لیکن آج کل کسی کو ان چیزوں سے مطلب ہی کہاں رہ گیا ہے؟ بس موبائل اور انٹرنیٹ سے ہی تو مطلب ہے. گھر میں شفا موجود ہے، گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن ساری دنیا میں علاج کو تلاش کیا جا رہا ہے. جو گھر میں قرآن موجود ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ موجود ہے، اس وہ جو سورت ہے بڑی سے بڑی بیماری اور پریشانیوں کا علاج ہے. اگر اس سورت کو پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے، اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیا جائے تو پھر کوئی بھی بد نظری تمہارے بچے پر اور تم پر اثر نہیں کر سکتی، کوئی بھی جادو ٹونا تم پر اثر نہیں کر سکتا، کوئی بھی پریشانی تمہارے سامنے نہیں آئے گی اور کوئی بھی مصیبت تم سے ٹکرائے گی نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.